السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النور چل رہی ہے اور سورہ نور کی آپ کے سامنے 3 آیت کریمہ کی تفسیر اور ترجمہ ہو چکا ہے۔ آج 2 آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ کل یہ بات آئی تھی کہ زنا چونکہ انتہائی درجے کی برائی ہے، اس لیے اس کی سزا بھی سب جرائم میں سب سے سخت سزا ہے، مگر چونکہ ساتھ ہی اس کے ثبوت کے معاملے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، 4 عینی مرد گواہوں کی شرط لگائی گئی ہے اور بغیر شرعی ثبوت کے کسی کی طرف زنا کی نسبت کرنے کو سنگین جرم قرار دیا ہے اور اس جرم کی سزا مقرر بھی کی ہے، اور ان آیات میں اسی تہمت زنا کی سزا کا ذکر ہے۔ یعنی آج آپ کے سامنے کل ایک حکم تھا، آج دوسرا حکم ہے، وہ ہے بیوی کے علاوہ مرد و زن پر تہمت زنا کی سزا۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے، والذین یرمون المحصنات، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، پھر وہ 4 گواہ پیش نہ کریں، فاجلدوہم 80 جلدہ، تو ان کو 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں، حد اطاعت سے نکلنے والے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، مگر جو لوگ اس تہمت لگانے کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سنوار لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بڑے بخشنے والے ہیں، بڑے رحم والے ہیں۔ تہمت زنا کی سزا، تہمت زنا اس کو تو آپ سمجھ ہی گئے، زنا کی کسی کے اوپر تہمت لگانا یعنی کسی کے اوپر بدکاری کا الزام لگانا۔ اس کی سزا کو سمجھنے کے لیے کم از کم 6 باتیں سمجھنی ضروری ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات ہے کہ مردوں پر تہمت لگانے کا بھی وہی حکم ہے جو عورتوں پر تہمت لگانے کا ہے۔ اگر کسی آدمی پر تہمت لگائی ہے تب بھی وہی حکم ہے، 4 مرد عینی گواہ ہوں۔ عورت پر اگر کسی نے تہمت لگائی ہے تو اس کے لیے بھی 4 مرد عینی گواہ ہوں۔ آیت کریمہ میں خاص شان نزول کی بنا پر، یعنی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعے کی بنا پر، جس کا تذکرہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے، تہمت زنا اور اس کی سزا کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ تہمت لگانے والے مرد ہوں اور جس پر تہمت لگائی گئی ہو وہ پاک دامن عورت ہو،
مگر حکم اشتراک علت کی بنا پر عام ہے۔ کوئی عورت دوسری عورت پر یا مرد پر یا کوئی مرد دوسرے مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے، پھر شرعی ثبوت 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اب اس پر حد قذف جاری کی جائے گی۔ حد قذف یعنی تہمت لگانے والی سزا اس پر جاری کی جائے گی۔ چونکہ حکم کا یہ عموم اجماع امت سے ثابت ہے اور اجماع کا مستند یعنی مدار ایک دوسرے معاملے میں خلفائے راشدین کا عمل ہے۔ یہ چوتھے پارے میں آپ کے سامنے 5ویں پارے میں آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے، آیت نمبر 25 میں سورۃ النساء میں۔ تو سورۃ النساء میں جو باندیوں کے لیے حد زنا میں تنصیف یعنی آدھا کرنے کا حکم ہے، خلفائے راشدین نے وہ حکم غلاموں پر بھی جاری کیا ہے۔ وہ غلاموں کو بھی 50 کوڑے مارتے تھے۔ اسی طرح حد قذف کا یہ حکم بھی مردوں کو شامل ہے اور یہ سزا صرف زنا کی تہمت لگانے کی ہے، کیونکہ آیت میں یرمون کا لفظ ہے، دوسری کوئی تہمت لگانے کا اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسری کوئی تہمت لگاتا ہے تو اس کی سزا تعزیر ہے، یعنی کوئی اور سزا جو قاضی مناسب سمجھے گا دے گا۔ دوسری بات، احسان قذف کیا ہے؟ احسان کی 2 قسمیں ہیں، احسان رجم اور احسان قذف۔ احسان رجم کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے کہ مرد اور عورت دونوں عاقل بالغ آزاد اور مسلمان ہوں اور نکاح صحیح کر کے ہم بستر ہو چکے ہوں۔ اور احسان قذف یہ ہے کہ جس پر زنا کا الزام لگایا گیا ہے وہ عاقل بالغ آزاد مسلمان اور عفیف یعنی پاک دامن بھی ہو، یعنی پہلے کبھی اس پر زنا کا ثبوت نہ ہوا ہو۔ ایسا مرد یا ایسی عورت وہ قذف کے باب میں محسن اور محصنہ صاد کے ساتھ محسن اور محصنہ ہیں، یعنی پاک دامن مرد ہیں یا پھر پاک دامن عورت ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اگر کوئی زنا کی بات کہے تو شرعی ثبوت کرے ورنہ حد قذف لگے گی۔ اور اگر کوئی شخص پاگل، بچے، غلام، غیر مسلم یا غیر عفیف پر تہمت لگائے تو حد قذف جاری نہ ہوگی، دوسری کوئی سزا دی جائے گی۔ تیسری بات، ثبوت زنا کے لیے 4 گواہ کیوں ضروری ہیں؟ جواب، زنا اور تہمت زنا کے سرے ملے ہوئے ہیں۔ زنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اس کو مٹانا، اس پر حد جاری کرنا اور اس پر دار و گیر کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح زنا کی تہمت لگانا بھی کبیرہ گناہ ہے، اس سے مقذوف کی سخت بدنامی ہوتی ہے، اس لیے اس پر بھی دار و گیر ضروری ہے۔ اور زنا کی تہمت اور زنا کی گواہی کی سرحدیں بھی ملی ہوئی ہیں، کیونکہ اگر تہمت لگانے والے کی گرفت کی جائے تاکہ اس پر حد جاری کی جائے تو وہ کہے گا میں زنا کا گواہ ہوں، تہمت نہیں لگا رہا، اس طرح وہ حد قذف سے بچ جائے گا۔ اور اگر کوئی زنا کی گواہی دے تو مشہود علیہ یہ کہہ کر جان بچا لے گا کہ یہ تہمت لگا رہا ہے، اس کو حد قذف ماری جائے۔ پس جب حکام کے نزدیک یہ دونوں باتیں ہم شکل ہیں تو ضروری ہے کہ کسی واضح بات کے ذریعے ان میں امتیاز کیا جائے، اور وہ واضح بات مخبرین یعنی خبر دینے والوں کی کثرت ہے۔ میری آپ سے دشمنی ہے تو میں اکیلا آپ کے اوپر الزام لگا سکتا ہوں، چونکہ میرے پاس کوئی اور گواہ تو نہیں ہے، آپ کی بدنامی ہو جائے گی اور میں حد قذف سے بھی بچ جاؤں گا۔ آپ بھی پلٹ کر بچنا ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، دشمنی میں ایسے بول رہا ہے، تو اس کا بہترین علاج کیا ہے کہ گواہوں کی کثرت ہو، زیادتی ہو، اور وہ ہیں 4 خبر دینے والے، 4 مخبرین۔ جب کسی بات کی خبر دینے والے زیادہ ہوتے ہیں تو گواہی اور سچائی کا گمان قوی ہو جاتا ہے اور تہمت کا گمان ضعیف ہو جاتا ہے۔ یعنی جب بہت سے لوگ زنا کی خبر دیں تو ظن غالب یہ قائم ہوگا کہ یہ لوگ گواہ ہیں، تہمت لگانے والے نہیں ہیں اور سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، کیونکہ تہمت لگانے والے میں 2 باتیں پائی جاتی ہیں، ایک دین کی کمزوری، دوسری مقذوف سے دشمنی۔ کیونکہ دیندار آدمی تہمت لگانے میں
باز نہیں آتا، تہمت لگانے میں وہ جلدی نہیں کرتا، یعنی دیندار آدمی وہ اتہام تراشی نہیں کرتا۔ یہ حرکت بددین لوگ ہی کرتے ہیں، اور وہ بھی اس وقت کرتے ہیں جب ان کے دل میں مقذوف سے کینہ اور حسد ہو، اور ان دونوں باتوں کا مسلمانوں کی جماعت میں جمع ہونا عقل سے بعید ہے۔ پس 4 شخصوں کی گواہی میں تہمت کا احتمال باقی نہیں رہتا، بلکہ گواہی کا پہلو متعین ہو جاتا ہے، گواہی کا پہلو متعین ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات، 4 کی گواہی شرط ہونے سے مجرم کو راحت نہیں ملے گی۔ اگر کوئی خیال کرے کہ جب ثبوت زنا کے لیے 4 کی گواہی شرط ہوگی تو مجرموں کو کھلی چھوٹ مل جائے گی، وہ زنا کریں گے اور اس کا ثبوت دشوار ہوگا، کیونکہ 4 عینی گواہوں کا ملنا سخت دشوار ہے، اور اس کے بغیر زبان کھولنے پر حد قذف لگے گی، تو کون زبان کھولے گا؟ ایسا سوچنا صحیح نہیں، کیونکہ زنا کی حد شرعی جاری کرنے کے لیے تو بے شک 4 گواہ ضروری ہیں، مگر غیر محرم مرد و زن کو یکجاں قابل اعتراض حالت میں دیکھنے کی یا بے حیائی کی باتیں کرنے کی گواہی دینے میں 4 کی گواہی شرط نہیں، اور وہ امور جو زنا کے مقدمات ہیں وہ بھی قابل تعزیر جرائم ہیں، قاضی اپنی ثوابدید سے ان کی بھی سزا دے گا۔ پس جب 4 گواہ نہ ہو تو لفظ زنا سے شہادت نہ دے، بلکہ ناجائز تعلقات اور بے حجابانہ میل جول کی گواہی دے، تاکہ قاضی مجرم کا علاج کرے، اور اس صورت میں گواہوں پر حد قذف نہیں لگے گی۔ جو اس وقت کی صورتحال ہے، جو اس وقت کی خاص طور سے صورتحال ہے کہ کسی شخص نے دیکھا اور پھر اب وہ کہاں سے اتنے دوسرے آدمیوں کو لائے ڈھونڈ کر کے، کہ شریعت کا تو مدار یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ بھئی تم کسی پر زنا کا الزام تبھی لگا سکتے ہو جب آپ کے 4 گواہ موجود ہوں، یعنی آپ کے علاوہ 3 آدمی اور عینی آنکھوں دیکھے ہوں۔ اب اس بندے نے دیکھا، اب یہ بندہ اگر بتائے بھی تو اس کے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے، تو اب یہ قاضی کو بتلائے، اور قاضی اس میں اب دیکھے، قاضی اپنے جتنے بھی خدام ہیں، جتنے بھی چپراسی ہیں اور جتنے بھی اس کے نوکر ہیں، وہ اپنے غلاموں کو بھیجے، اور اپنے غلاموں کو بھیجنے کے بعد یہ ان کو کہہ کر کے بھیجے کہ اس بندے اور اس بندی پر کیڑے نظر رکھنی ہے۔ جیسے ہی کچھ ایسی خبر معلوم ہوتی ہے تب اس کی تعزیر کی جائے گی، یعنی حد نہیں لگائی جائے گی۔ حد کے لیے تو 4 عینی گواہ ہونے ضروری ہے۔ 5ویں بات، محدود در قذف کے مردود الشہادہ ہونے کی وجہ۔ آیت کریمہ میں حد قذف کا تکملہ یعنی رد شہادت کو بنایا ہے، اور اس کی وجہ زنا کی سزا میں بیان کی جا چکی ہے کہ جسمانی ایذا رسانی کے ساتھ ساتھ رسوائی کا ملانا ضروری ہے، کیونکہ تکلیف دینے کی 2 صورتیں ہیں، ایک جسمانی اور ایک نفسانی۔ کوڑے جسمانی سزا ہے، اور گواہی قبول نہ کرنا یہ نفسانی ہے۔ یہ ایک ایسی عار کی بات ہے جو تہمت لگانے والوں سے کبھی جدا نہ ہوگی۔ جب کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے، اگر واقعتاً اس نے صحیح کہا ہے تو ٹھیک، لیکن اگر ویسے ہی خواہ اس نے الزام لگایا تو ایک جسمانی چوٹ بھی ماری جائے گی ان کے، اور ایک نفسانی یعنی اندرونی چوٹ بھی ماری جائے گی، اور وہ اندرونی چوٹ یہ ہوگی کہ آدمی جب بھی باہر نکلے گا یا کوئی بات کہے گا تو وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس کی ایک بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ 6ٹھی بات، توبہ کے بعد جو قذف کی تہمت لگانے والا ہے اس کی گواہی کا حکم، یعنی اگر گناہ سے وہ توبہ کر لے اور مقذوف جس پر تہمت لگائی ہے اس سے معافی مانگ لے اور توبہ کر لے تو اب اس کی گواہی قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، اس میں اختلاف ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک اب بھی اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے مردود الشہادت ٹھہرا دیا گیا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شہادت قبول کی جائے گی، کیونکہ جب توبہ سے اس کا فسق اور گناہ ختم ہو گیا تو اس کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ الا الذین کا استثناء سابقہ دونوں جملوں سے ہے یا صرف آخری جملے سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں جملوں کی طرف استثناء راجح ہے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف جملہ اخیرہ کی طرف، یعنی توبہ سے اس کا صرف فسق ختم ہو جائے گا اور آخرت میں سزا نہیں پائے گا۔ رہا دنیا میں رد شہادت کا معاملہ
تو وہ بدستور باقی رہے گا۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ فجلدو اور لا تقبلو دونوں جملے انشائیہ ہیں اور دونوں کے مخاطب حکام ہیں، اس لیے لا تقبلو کا حکم فجلدو کا تتمہ ہے، اور جملہ انشائیہ ہونے کی وجہ سے تکملہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اولئک کا جملہ خبریہ ہے اور واو کے ذریعے عطف کیا گیا ہے جو فی الجملہ مغایت کو مقتضی ہے، اس لیے وہ حد کا تکملہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ نہ حکام اس جملے کے مخاطب ہیں، چنانچہ اللہ کا الگ کرنا دونوں جملوں کی طرف راجع نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا تعلق صرف قریبی جملے سے ہے، اور وہ قریبی جملہ کیا ہے؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا۔ اس کے علاوہ ایک موٹی سی بات یہ ہے کہ جب لا تقبلو کے ساتھ ابداً کی قید لگ گئی تو اب اس سے استثناء ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تو مطلب یہ ہوگا ابداً، ابدا کا مطلب یعنی ہمیشہ ہی، ابدا ہمیشہ ہی۔ اب اس کی کوئی بھی بات قبول نہیں ہوگی، وہ اگر اس نے اتنی بڑی حد پار کر دی ہے کہ کسی پر الزام تک لگا دیا ہے، اب اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ وہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی کبھی بھی، اور وہ چونکہ وہ پوری دنیا میں اب وہ کیا ہو جائے گا؟ مردود الشہادہ، یعنی اس کی گواہی اب قبول نہیں ہوگی، رد ہوتی رہے گی۔ مسئلہ حد قذف میں چونکہ بندے کا حق بھی شامل ہے، اس لیے حد اس وقت لگائی جائے گی جب مقذوف یعنی جس پر تہمت لگائی گئی ہے وہ حد جاری کرنے کا مطالبہ کرے، ورنہ حد ساقط ہو جائے گی۔ اور ہدایہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور حد زنا خالص اللہ کا حق ہے، اس لیے خواہ کوئی مطالبہ کرے یا نہ کرے، جرم ثابت ہونے پر حد زنا جاری کی جائے گی۔ جو آیت نا بات وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ترس تک نہ آ جائے تمہیں، چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، یعنی پیٹتے وقت تمہیں ترس بھی نہ آ جائے، تھوڑا سا بھی رحم نہ آ جائے، فی دین اللہ، اللہ کی دین کا معاملہ ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ صرف دو باتوں میں ہے، ایک تو یہ کہ کسی کے اوپر ہم الزام لگائیں تو اس کے لیے بہت ہی شریعت میں پابندیاں ہیں۔ جو یہ ہو رہا ہے آج کل دشمنی کی بنا پر، یا کوئی مالدار ہے یا کچھ اس کی عزت ہے معاشرے میں، اس سے حسد کی بنا پر، دو وجہوں پر، یا تو حسد کی بنا پر، حسد یعنی جلن، ان سب کی بنا پر کینہ ہو کچھ بھی، یا پھر دشمنی ہوگی کسی بھی اعتبار سے، ان دونوں بنا پر خاص طور سے آج کے وقت میں ہر کوئی کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چوری کا الزام لگانے میں، جھوٹ کا الزام لگانے میں، یا اسی طریقے سے کسی کا پیسہ لوٹنے اور اسی طریقے سے کسی کی دولت اینٹنے کے معاملے میں، یا اور بھی کسی بھی اعتبار سے۔ رشتہ دار آپس میں، غیر نہیں، رشتہ دار، یہاں تک کہ اتنی غیرت ختم ہو چکی ہے کہ بھائی ایک دوسرے بھائی کو یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ میرا بھائی ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ ایک ہی ماں کی کوکھ سے آئے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہا کہ ماں باپ دونوں کے ایک ہیں، یہ نہیں دیکھ رہا کہ گھر دونوں کے ایک ہیں، لیکن چند پیسوں کی خاطر یا صرف اپنی ایک منمانی کی خاطر ایک بھائی دوسرے بھائی کے اوپر الزام لگا رہا ہے، چوری کا الزام ہو یا ڈیکیٹ، دوسرے کوئی بھی الزام ہو، یہاں تک کہ حد یہ پار ہو جاتی ہے۔ میں نے سنا ہے، اور سنی ہوئی بات سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، میں نہیں کہتا کہ سچی ہے، لیکن سچ ہو بھی سکتی ہے اور جھوٹی ہو بھی سکتی ہے۔ رہتے تو آپ ہیں اوبنی میں، سنا ہے میں نے کہ ایک ایک آدمی اس طریقے سے بدنام ہو رہا ہے، اور خاص طور سے عورتیں الزام لگا رہی ہیں۔ کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ عورتوں پر دوسرے مرد الزام لگا رہے ہیں۔ بھائیو کیا ہو گیا؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے کا مقام ہے۔ کسی بھی بندے کے بارے میں ہم کچھ غلط نہیں کہہ سکتے، یہاں تک کہ ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے مفتی عفان صاحب ہیں، ان کے والد ہیں، انہوں نے ہمیں درس پڑھاتے پڑھاتے ہمیں نصیحت کری تھی سب سے آخر میں کہ ہم کسی بھی انسان کو برا نہیں کہہ سکتے، کسی بھی انسان کو ہم برا نہیں کہہ سکتے، مسلمان کو تو بالکل بھی نہیں، اور کافر کو بھی،
کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے برا کہنے کے بعد اللہ اس کافر کو، اس غیر مسلم کو ہدایت دے، اور چونکہ اسلام یہدم ما کان قبلہ، اپنے سے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا سبب ہے اسلام، مسلمان ہونا، اب وہ بندہ بالکل پاک صاف ہو گیا، اب قیامت کا میدان قائم ہوگا، اس میں مجھ سے سوال ہو سکتا ہے کہ تو نے اس بندے کے بارے میں یہ بات کہی تھی، وہ تو مسلمان بالکل پاک صاف ہے، اور ہم کہیں گے نہیں وہ تو کافر ہے، مسلم کہ نہیں وہ تو مسلمان ہوا، اسلام لایا ہے، اور اسلام کا دستور ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام، جو کوئی اسلام کو قبول کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو یہ بندہ بالکل معاف ہو گیا اور ہم گناہ گار رہے۔ کیا فائدہ ایسے دینداری سے؟ کیا فائدہ ایسے ہم دین کے مسائل سیکھ لیں اور پھر اس کے باوجود اپنے آپ کو بند کے دکھائیں کہ ہم بہت بڑے دین والے ہیں، کسی کو برا کہتے پھر رہے ہیں۔ اس لیے زنا کی تہمت لگانا یا چوری کی تہمت لگانا یہ تو بہت ہی دور کی بات ہے، حد پار کرنے کی بات ہے۔ ہم کسی کے اوپر جھوٹ بولنے کا یا کسی بھی اعتبار سے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا الزام نہیں لگا سکتے۔ آپ نے پڑھے ہی دیکھ لیا ہو، میری بات یاد رکھ لیں، میں ایک جتنے بھی یہاں پہ بزرگان دین ہیں، ایک بیٹا ہونے کے اعتبار سے آپ سے فریاد کر رہا ہوں دین کے لیے، جتنی بھی مائیں بہنیں ہیں ان سے بھی میں فریاد کر رہا ہوں دین کے لیے، اپنے دینی تعلق کے بنا پر۔ آپ چاہے کسی کو کسی بھی حالت میں دیکھ لیں، اللہ کے لیے اپنی زبان کو بس روک لیں۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین ان کے ساتھ ہیں، فرشتے وہ لکھ رہے ہیں، ان کا گناہ وہ جانے، ان کا گناہ وہ جانے، ہمیں اپنے کام سے مطلب رکھنا۔ ہاں ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے، اگر آپ والدین ہیں تو آپ کی ذمہ داری اپنے اہل و عیال کو دیکھیں، اگر آپ دوست ہیں تو آپ کی ذمہ داری اپنے دوست کی خبر گیری کرتے رہیں، بس ان کو سمجھائیں، زبردستی کا کوئی ایسا معاملہ دین میں نہیں ہے۔ یہ ساری باتوں کا آج خلاصہ ہے کہ ہم کسی کے اوپر کسی بھی چیز کا الزام نہ لگائیں، کوئی کچھ اگر گناہ کر رہا ہے اللہ کے لیے اسے چھوڑیں، کرامن کاتبین اس کے ساتھ ہیں، اللہ اسے دیکھ رہے ہیں، سمیع خبیر اللہ تعالیٰ ہے، لکھا جا رہا ہے اس کے نام میں۔ ہو سکتا ہے ہم نے تو دیکھا کہ فلاں گناہ کر رہا تھا اور ہم نے اس کے گناہ کو ہم نے 4 آدمیوں میں بیان کیا، اور اس بندے نے اللہ کے سامنے رات کو توبہ بھی کر لی تھی، اچھا کون رہا؟ جس نے توبہ کری ہے۔ اسی کو تو کہہ رہا ہے قرآن مجید اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، کہ جو توبہ کر لیں اور اپنے اعمال درست کر لیں، اب وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کر رہے، کسی پہ الزام لگانا یا کچھ وہ برا کرنا، فَأُولَئِكَ، کیا فرمایا نے تو وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو سن لو کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے۔ جب وہ بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو گیا، اب ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے گناہوں کو ظاہر کرتے پھریں؟ ہمارا کیا حق بنتا ہے جب اللہ نے خود چھپا دیا یہ معاملہ، فرشتوں کے ہاتھ میں دے دیا، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں دیا؟ میرا معاملہ کیا ہے؟ وہ 2 فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، کرامن کاتبین۔ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ آپ کا بھی سب کچھ بائی ڈاٹا، سارا آپ کے جتنے بھی ہیں سب نچوڑ، سب وہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ اگر اللہ کو یہ منظور ہوتا دنیا میں دکھوانا تو کسی انسان کو لگاتے، لیکن فرشتوں کو لگایا جو کوئی چھین بھی نہیں سکتا کچھ بھی ان سے، کچھ راز کی بات بھی نہیں لے سکتا۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں کسی کے اوپر الزام لگانے والے، تہمت لگانے والے؟ اس لیے آج سے ہی عہد کر لو کہ کسی کو کوئی برا نہیں کہنا، آج سے عہد کر لو، ہم بھی عہد کریں، آپ بھی عہد کریں، خواتین بھی عہد کریں، پوری عمر والے نہ کریں لیکن جتنے یہاں پر موجود ہیں وہ سب عہد کریں کہ ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے۔ جو کوئی برا کر رہا ہے کرنے دو، ہو سکتا ہے وہ رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے رو کر کے اپنے گناہ معاف کرا لے اور ہمیں پتہ بھی نہ، اور ہم اس کو بدنام کرتے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام خطاؤں کو درگزر فرما، تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر کے لانے سے جتنی دعائیں مانگی ہیں ان تمام اچھی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما، جتنی برائیوں سے شرور فتن سے اللہ کی نعمت پناہ مانگی تو تمام برائیوں سے شرور فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب پر، پوری امت مسلموں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ زندوں کی بھی مغفرت فرما، مردوں کی بھی مغفرت فرما۔ یا اللہ حال فی الحال میں جتنے بھی یا اللہ انتقال ہوئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ
یا اللہ جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ سبھی کو شفا عطا فرما، یا اللہ شفا بے شک آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے مولا کریم سب کو شفا کامل عاجلہ مستمرہ دائمہ نافع عطا فرما۔ یا اللہ بہت سے حضرات بیمار ہیں، بہت سی اللہ خواتین بھی بیمار ہیں، تمام کو یا اللہ شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو ایک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جو بے جوڑ ہیں ان کو ایک صالح فرما جوڑ عطا فرما۔ یا اللہ جن غریب بچوں کے رشتوں کے انتظام نہیں ہو پا رہے میرے مولا ان کے رشتوں کے انتظام اور ان کے نکاحوں کے انتظام غیب کے خزانے سے پورے فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بے سہارا یا اللہ تو ان کی مدد فرما، یا اللہ جو بے دین ہے اللہ تو ان کو دیندار بنا دیجیے، یا اللہ جو بے نمازی ہیں اللہ تو ان کو با نمازی بنا دیجیے۔ یا اللہ سبھی کو یا اللہ 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ میرے مولا کریم یا اللہ ہم سب کے ایمان میں، نیک اعمال میں، کاروبار میں برکت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ دونوں جہاں میں ہمیں کامیابی، سرفرازی، خوشیاں، خیر بھلائی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ دونوں جہاں میں ذلت سے، بے عزتی سے، رسوائی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھنا، جب موت دے تو ایمان پر خاتمہ فرمانا، قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمانا۔ یا اللہ بلا حساب کتاب ہمیں جنت الفردوس میں اللہ سے اعلیٰ مقام عطا فرمانا، مجھ کے ٹیلوں پر یا اللہ تفریح کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ روزہ داروں کے لیے جو دسترخوان سجا جائے گا یا اللہ اس پر ہمیں بھی بیٹھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ نبی کی معیت ہمیں عطا فرمانا، نبی کا قرب ہمیں عطا فرمانا، نبی کے قریب میں رہنا ہمیں نصیب فرمانا۔ یا اللہ نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وہاں پر یا اللہ رہنا سہنا ہمارا فرمانا۔ یا اللہ صحابہ کے ساتھ رہنا سہنا ہمارا وہاں پر فرمانا۔ یا اللہ سب سے بڑی نعمت آپ کا دیدار ہوگا یا اللہ جنت میں، یا اللہ ہم سب کو اپنے دیدار حقیقی بھی عطا فرمانا۔ یا اللہ جو مانگا بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ جتنی بھی مرد حضرات یہاں پہ دلی تمنا لے بیٹھے ہیں ان کے کاروبار کے تعلق سے یا اپنے دین کے تعلق سے یا اپنے کسی بھی اعتبار سے یا اللہ جو بھی کچھ تمنا ہے یا اللہ ہر ایک کی جائز تمنا جائز مرادیں پوری فرمانا۔ اور خواتین حضرات کی بھی اللہ جو بھی کچھ دلی تمنا ہے یا اللہ ان کے گھر کے تعلق سے یا کاروبار کے تعلق سے یا اپنے ان کے بچوں کے تعلق سے یا اپنے شوہروں کے تعلق سے یا اپنے کسی بھی اعتبار سے یا اللہ دین کے معاملے سے یا اللہ تو ان کے تمام جائز مرادیں جائز تمنا جائز حاجاتیں پوری فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کے ان تمام دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق قبول منظور فرما لیجیے برحمتک۔